اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک ہی نہیں کہ سورہ قریش تمام وظائف کا بادشاہ وظیفہ ہے، اور زندگی میں میرے کہنے کے مطابق یہ وظیفہ ایک بار پڑھیں پوری زندگی میں ایک بار اس ختم کو کریں، سورہ قریش کا ختم، سورہ قریش کا وظیفہ کہہ لیں، ختم کہہ لیں، تو انشاءاللہ مزے اڑائیں گے مزے۔ اور جس مقصد کے لیے مالی پریشانی ہو، جانی پریشانی ہو، جادو کی پریشانی ہو، جنات کی پریشانی ہو، دشمنوں کا خوف ہو، آپ کو دنیا میں کوئی ایسی حاجت نہیں جو اس ایک دن کے وظیفے سے پورا نہ ہو۔ یہ میرا چیلنج ہے آپ کو۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اس کے معجزات، اس کے کرامات، اس کے کمالات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ایک دن میں۔ ایسا وظیفہ دیتا ہوں آپ کو، اور آپ کو یہ وظیفہ اور کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے بہت بڑے بڑے بزرگوں سے ملا ہے، اور میں تو کوئی بات چھپاتا نہیں اپنے سبسکرائبر سے، تمام مسلمانوں سے۔ میرا مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، ورنہ میرے پاس ایک منٹ بھی حالی نہیں کہ میں ویڈیو بنا سکوں آپ کے لیے، لیکن آپ کے غموں، آپ کے تکالیف کو دیکھتے ہوئے، آپ کی پریشانیوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ آپ کو وظیفہ دیتا ہوں۔ تو انتہائی قیمتی ویڈیو ہے، اس کو بالکل اگنور نہ کریں، آپ کی زندگی کا کایا پلٹ جائے گی اس وظیفے سے انشاءاللہ، اور وہ بھی ایک ہی دن میں۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف، لیکن ایک بات یاد رکھیں، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، صدق اللہ العظیم۔ اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ کو جو وظیفہ دینے والا ہوں سورہ قریش کا، وہ آپ کو کسی نے نہیں دیا، اور اس سے طاقتور وظیفہ آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا۔ اس وظیفے کو، سورہ قریش کو، وظائف کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ سورہ قریش میں اتنے خزانے چھپے ہوئے ہیں کہ کوئی ہے جو اس کو تلاش کرے، کوئی ہے جو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ سورہ قریش بہت بڑا خزانہ ہے، اور تمام خزانوں کی چابی ہے۔ اجازت عام ہے، تمام مسلمانوں کو اجازت ہے۔ ہاں، چند شرائط دیتا ہوں، کیونکہ نمبر 1، 5 وقت کی نماز تو فرض ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، وظائف کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تسبیحات میں لیے پھرتے ہیں، کاؤنٹر انگوٹھے میں ہے اور ٹک ٹک کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کا خیال نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا یہ وظیفہ، اس کی یہ تسبیح کیا کام کا آئے گی؟ مجھے یہ بتا دیں۔ تو سب سے پہلی شرط نماز کی پابندی، دوسری شرط رزق حلال کی طلب کریں، کسی سے ناحق کوئی چیز نہ لیں، اپنا پیٹ اور اپنے بچوں، اپنے اہل و عیال کا پیٹ حرام مال سے نہ بھریں، بلکہ حلال مال سے بھریں، حلال مال کی طلب کریں، رزق حلال کی طلب کریں۔ بجلی کی چوری بہت بڑا جرم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں بجلی کی چوری کوئی ناجائز کام نہیں، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ پورے ملک کا حق آپ طلب کر رہے ہیں۔ کس سے قیامت کے دن معافی مانگے؟ تو آپ کو بجلی کی چوری سے، اسی طرح گیس کی چوری، یہ پورے ملک کا حق ہوتا ہے۔ اس میں پورے ملک کے بچے، بڑوں، عورتوں، مردوں، سب کا حق، بجلی اور گیس۔
اور لوگ اس کو چوری کرتے ہیں، اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، تو اس سے بچ کر رہیں۔ بجلی کی چوری نہ کریں، گیس کی چوری نہ کریں، میٹر بند نہ کریں، اسی طرح کسی کا حق طلب نہ کریں۔ تو رزق حلال کی طلب کریں، حرام مال سے بچ کر رہیں۔ تیسری شرط، اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو۔ آپ کو یقین کامل ہو کہ اللہ تعالیٰ میری دعا، میرا وظیفہ ضرور قبول کرے گا، کیونکہ بہت مہربان ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں۔ تو جس طرح اللہ پر یقین رکھے گا اسی طرح اللہ تعالیٰ معاملہ فرماتے ہیں۔ کوئی شک کرتا ہے کہ پتہ نہیں یار وظیفہ کام کرے گا کہ نہیں، تو پہلے سے شک ہو رہا ہے، اس کا وظیفہ حدیث قدسی کے مطابق رد ہو جاتا ہے، اس کی دعا رد ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط، وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ جو بھی وظیفہ آپ پڑھیں تو صحیح طور سے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ اب جو میں سورہ قریش کا وظیفہ آپ کو دینے لگا ہوں، تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ سورہ قریش کو صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں تو اس کو سیکھ لیں، پھر وظیفہ شروع کریں، اور ایک ہی دن میں انشاءاللہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ وظیفہ ایسا ہے، میں نے بہت عرصے پہلے ایک وظیفہ دیا تھا، تو بہت سے لوگوں نے کہا تھا کہ اس پر تو پورا رات میں بھی یہ وظیفہ پورا نہیں ہو سکتا، حالانکہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا کام ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وظیفہ بھی دیتا ہوں، سمجھاتا بھی ہوں کہ کتنے وقت میں یہ وظیفہ ہوگا۔ دیکھو، ترتیب وظیفے کا یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے خوب تازہ وضو کرنا، اس کے بعد جو بھی وقت ہو، رات کا وقت ہو تو بہت بہتر ہے، کیونکہ یکسوئی ہوتی ہے، کمرے میں کوئی نہ ہو، باتیں اس میں نہ کریں، کوئی کسی اور طرف توجہ نہیں دینا ہے، بس اللہ کی طرف توجہ دینا ہے۔ تو 11 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ 11 بار درود شریف کے بعد آپ نے سورہ قریش کو شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے جب شروع کریں تو اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ صرف 11 بار آپ نے سورہ قریش کو پڑھنا ہے، لیکن اس کے درمیان میں آپ نے اسم اعظم کو پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ ایک بہت بڑا اسم اعظم ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ دیکھو، تمام علماء کا اتفاق ہے، آیت الکرسی بھی ایک اسم اعظم ہے نا، اس میں بھی ہے الحی القیوم، تو یا حی یا قیوم اللہ کے نام یہ اسم اعظم ہے۔ آصف برہیہ نے جب سلیمان علیہ السلام کو وہ تخت لایا تھا ملک سبا، ملکہ بلقیس کا، وہ تخت جو پلک جھپکتے میں لے آیا تھا، اس نے یہی اسم اعظم پڑھا، یا حی یا قیوم۔ ایمان اور یقین شرط ہے نا، تو آپ نے اس کے درمیان اسم اعظم پڑھنا ہے۔ میں آپ کو پورا وظیفہ ابھی سمجھاتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 11 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد سورہ قریش اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت۔ یہاں پر پہنچیں گے فليعبدوا رب هذا البيت، تو آپ نے 313 بار اسم اعظم کو پڑھنا ہے، اسم اعظم کو 313 بار پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، 313 بار۔ اس کے بعد الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی اسی جگہ سے سورت کو شروع کریں، ختم کریں۔ تو آپ نے اسی ترتیب سے 11 بار سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔
تو بہت سے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ تو پورے رات میں بھی نہیں ہو سکتا. آپ یا حی یا قیوم 1 منٹ میں کتنا ہوگا؟ دیکھو بھائی 1 منٹ میں کم از کم 35-40 مرتبہ 30-35-40 مرتبہ 1 منٹ میں یا حی یا قیوم برحمت کا استغیث پڑھا جا سکتا ہے. تو 313 بار کتنے میں پڑے گا؟ 8-9 منٹ میں. تو اسی طریقے سے 11 سے ضرب دیں بھائی، آپ کو 1.5 گھنٹے میں اور زیادہ سے زیادہ جو بہت آہستہ پڑھیں گے تو 2 گھنٹے. تو پوری زندگی بنانے کے لیے 2 گھنٹے کیا ہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے آپ کے نزدیک. 2 گھنٹے 2 گھنٹے بھی نہیں لگتے، کم لگیں گے، لیکن ویسے 2 گھنٹے لے لیں، 3 گھنٹے لے لیں، آپ کی پوری زندگی بن جائے گی. جس مقصد کے لیے چاہتے ہیں انشاءاللہ اسی دن آپ کی مقصد پورے ہو جائے گا. ہاں، ہمارے اعمال میں کوتاہی ہے. ہفتے میں 1 بار کریں. جس دن آپ شروع کریں، مثال کے طور پر آپ نے جمعہ کو یہ عمل کیا، تو آنے والے جمعہ سے 1 دن پہلے جمعرات تک انتظار کریں، آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن خدا نہ خواستہ اگر آپ کا مقصد ابھی تک پورا نہ ہوا ہو تو آپ نے جو جمعہ کے دن پڑھا تھا، ابھی آپ نے آنے والے جمعہ سے 1 دن پہلے یعنی جمعرات کو دوبارہ کرنا. آپ نے جمعرات کو دوبارہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ جمعرات کو پڑھا تو اگلے آنے والے جمعرات سے پہلے کیا دن آتا ہے؟ بدھ کا. بدھ کے دن تک انتظار کریں. اگر انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اگر پورا نہ ہوا تو آخری مرتبہ بدھ کو پھر پڑھیں. یہ میں سے مثال لیتا ہوں بدھ کو. اگر آپ ہفتہ کو شروع کرتے ہیں تو پہلے جمعہ کو، تو پھر جمعہ کو، اور پھر جمعرات کو. اسی طرح یعنی جس دن آپ شروع کریں گے اگلے ہفتے اس سے 1 دن پہلے پڑھنا ہو. سمجھے آپ بات کو؟ اگر پھر بھی نہیں سمجھتے تو میں کس طرح سمجھاؤں آپ کو؟ آپ نے جس دن بھی منتخب کرنا ہے آپ پڑھیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں. لیکن جس دن پڑھا اگر 1 ہفتے میں کام نہیں ہوا تو اس دن سے 1 دن آپ نے پہلے پڑھنا ہے. پھر 1 ہفتے تک انتظار کرنا ہے. انشاءاللہ کام ہو جائے. اگر نہیں ہوا تو آخری مرتبہ پھر وہ جس دن آپ نے دوبارہ پڑھا تھا اس دن سے بھی 1 دن آگے پڑھیں، پہلے پڑھیں. جمعہ کو پڑھا تھا تو جمعرات کو، پھر جمعرات کو پڑھا تو پھر دوسرے ہفتے بدھ کو، پھر اسی طرح 1 دن پہلے پڑھیں. 3 مرتبہ اس کا آخری حد ہے 3 ہفتے تک. انشاءاللہ پوری زندگی بن جائے گی آپ کی. آپ کے تمام مالی جانی مشکلات ختم ہو جائیں گے، اور خصوصاً جس مقصد کے لیے پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہادر ایسا تیز ترین وظیفہ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. وظیفے کے دوران اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم و ہموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب